انگلش میں بولنے نہیں. ارے کتنے لوگ جیل چلے گئے، آپ بس اسی علب علب میں کرنے رہ گئے. احب اللہ کو عربی لفظ بولو. نہیں دبانے کی نہیں، عقل سے کام رکھو، عقل مندی سے کام لو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلى الله عليه وسلم عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، اس ماحول میں کچھ سننا سنانا بڑا مشکل کام ہے. بارش تو ہو نہیں رہی ہے. آپ لوگ تھوڑا ادھر چلے آتے تو اچھا رہتا. آخر آپ لوگ جگ ہی رہے ہیں، اپنے گھر سے چلے ہی آئے ہیں، تو تھوڑا آگے آ جاتے تو اچھا رہتا. آ جائیے. دیکھیے آج پتہ نہیں کیسا ماحول ہو گیا. ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اب پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں ایلب آ گیا. ایلب تو ایک انگریزی لفظ ہے. ایسا نہیں کہ جس چیز سے کوئی چڑھے تو ہم اسی کو بول کر چڑھائیں. ہمارا کام چڑھانا نہیں ہے، ہمارا کام اپنا مقصد پورا کرنا ہے. ایلب کہنے سے ہم نبی کے وفادار نہیں ہوں گے جب تک ہم نبی کی سنتوں کے پابند نہیں ہوں گے. ہماری نبی کی سنتیں ہم سے دور ہیں، نماز سے ہم دور ہیں، اور ایلب محمد زبان سے کہہ دینے سے کیا محمد کے وفادار ہو جائیں گے؟ کتنے ہمارے بھائی سننے میں جیسا کہ آیا اسی کی وجہ سے کتنی تکلیفوں میں مبتلا ہیں. صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دل میں محبت رکھو نبی کی. اور کیسی لوگوں نے محبت کیا ہے. حضرت زید بن دسنا کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور پھانسی دینے چلے تو پھانسی پہ چڑھ گئے.
لوگوں نے کہا زید بن دسنا ایک بات بتاؤ کہ تم کو پھانسی سے ہٹا دیا جائے، تمہاری جگہ پہ تمہارے نبی کو پھانسی دے دی جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نبی کو پھانسی دینے کی بات کرتے ہو، مجھے ذبح کر دو، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دو، یہ تو گوارا ہے، لیکن میرے پیغمبر کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے یہ زید بن دسنا کو گوارا نہیں ہے۔ کہا تھا یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ محبت کرتے تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، صرف ہم زبان سے نہیں کہتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ بولی بولو جس سے اپنے اللہ رسول سے محبت بھی ظاہر ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا تھوڑی دیر چپ رہیے، دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انگلش میں بولنے نہیں۔ ارے کتنے لوگ جیل چلے گئے، آپ بس اسی اہلا بہلا میں کرنے رہ گئے۔ احب اللہ کو عربی لفظ بولو، نہیں دبانے کی نہیں، عقل سے کام رکھو، عقل مندی سے کام لو۔ چلو بیٹھو بیٹھو۔ دیکھیے میرے بھائی، فتنہ سے بچنا چاہیے۔ شانت ہو جائے۔ فتنہ فساد سے بچنا چاہیے، فتنہ فساد سے بچنا چاہیے، وہ چیز نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا گھر برباد ہو یا تو کوئی شریعت کی بنیادی چیز ہو۔ صحابہ کرام عشق رسالت ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے۔ ہمیں اردو بولنا چاہیے، عربی بولنا چاہیے جو ہمارے صحابہ سے مروی ہے، وہ الفاظ ہم کو دہرانا چاہیے تاکہ ہم کو بولنے میں بھی ثواب ملے، اس کا معنی بھی اچھا رہے۔ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ محبت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ظاہر کرو، عمل سے بھی ظاہر کرو، بولی سے بھی ظاہر کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہو، غوث پاک نے اپنی زندگی سے ہم کو رزق حلال کھانے کی اور اپنے اعمال کی قبولیت کی ہمیں تعلیم دی ہے۔
آج ہم اپنے نماز روزہ پہ گھمنڈ کرتے ہیں، عبادتوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم تھوڑا عمل کر لیتے یا پڑھ لکھ لیتے تو ہم گھمنڈ کرتے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ حج کے لیے گئے تھے، فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ حرم کعبہ میں ایک دردناک رونے کی آواز سنائی پڑی، اور ایسی آواز رونے کی کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے رہا نہ گیا، اٹھے اور رونے والے کی تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے شیخ سعدی کعبے کے دروازے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کعبے کے زنجیر کو پکڑے دروازے کی رو رہا ہے، اور رو رو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہوں تو قیامت کے دن میری آنکھوں میں روشنی دینا، اور اگر میرے اعمال قبول نہ ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا لینا۔ یہی رو رہے ہیں کہ یا اللہ میرے اعمال قبول ہو تو قیامت کے دن میرے آنکھوں میں روشنی دینا، اور اگر میرے اعمال قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھا لینا۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے ان سے پوچھا آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ عبد القادر کا خلوص اور انکساری بارگاہ مولا میں تھا کہ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی کہتے تھے اللہ میرا عمل قبول ہو تو قیامت میں مجھے روشنی آنکھوں میں دینا ورنہ اندھا اٹھا لینا۔ اس لیے لوگوں اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ نے حلال روزی کھائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجے عطا کیے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبالی المرء، کہ انسان سوچے گا نہیں ما اخذ منہ، جس چیز کو وہ ہاتھ میں لے گا، امن الحلال امن الحرام، کہ جو میں لیا ہوں میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے دلوں سے نور ایمان چلا جائے گا، خوف خدا چلا جائے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی۔ آج وہ معاملہ آ چکا ہے، آج ہم میں حلال و حرام کا فرق ختم۔ آج ہم مالدار بنے کیسے بنے، آج ہم دولت مند بن جائیں کیسے بنے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، آج جب اس کا فرق ختم ہو گیا تو خوف خدا بھی دل سے چلا گیا، اذانیں ہوتی ہیں مسجدیں سونی پڑی ہوئی۔ غوث پاک کے ابا نے ایک سیب کھا لیا تھا تو اس کے معافی کے لیے کتنا پاپڑ بیلے،
کہ نانا نہیں۔ تو اس لیے اے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو پہلی چیز یہ کہ ہماری آپ کی روزی حلال ہونا چاہیے، کسی کا ہم مال نہ ہڑپیں، کسی کی ہم جائیداد نہ ہڑپ کریں۔ اگر روزی حلال ہوگی تو انشاءاللہ دلوں میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا اور نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا۔ بے شک۔ اس دور میں دین کے اوپر چلنا، قرآن تو کہتا دین یسرن، دین آسان ہے۔ قرآن نے کہا دین یسرن، دین آسان ہے، لیکن اس دور میں حالات ایسے بن چکے ہیں کہ دین پر چلنا سمجھو آگ کا انگارہ، آگ کے انگارے پہ چلنا ہے۔ بے شک۔ حالات ایسے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری جان بچے، عزت بچے اور ہم شریعت پر عمل بھی کر لیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک۔ ہماری بزرگوں کی تاریخیں دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف دیکھو کہ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا تھا، اور جب 7 سال میں ایمان والے ہو گئے تب نماز کا تحفہ لے کے آئے، اور جب مکہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تو مکہ چھوڑ کر میرے نبی مدینہ چلے گئے۔ جیسے جیسے حالات آتے گئے اسی طریقے سے اللہ کے رسول عمل کرتے رہے۔ اگر شروع ہی میں حضور آیت جہاد سنا دیتے یا ایسا قدم اٹھاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ کام نہ ہو پاتا۔ بہرحال وہ اللہ جانے ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلام میں ہے مصلحت، سیاست بھی ہے، مصلحت بھی ہے۔ کہتے ہیں دیہاتی مسل کے سانپوں مر جائے لاٹھی بچ جائے، تو آپ محبت کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تن من دھن سے محبت کرو، لیکن اس طرح نہیں کہ ہم محبت بھی نہ کر سکیں اور ہمارے آل اولاد سب برباد ہو جائیں۔ محبت کرو، محبت ہی اصل ایمان ہے۔ بے شک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے، لوگ بکری کا ران بھنے کھا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ کھا لو، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر نہیں کھائے اور میں بکری کا ران بیٹھ کر کے کھاؤں، نہیں کھائے۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کدو کی ترکاری بن کے آئی، تو ایک صاحب بولے میں تو یہ نہیں کھاتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو امام یوسف فرماتے ہیں، کھڑے ہو گئے تلوار لے کے، کہا جدد الاسلام، تم پھر اسلام کو نیا کرو، تجدید کرو، کلمہ پڑھو، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہ جو چیز سرکار کو پسند ہے اس سے تم کہہ رہے ہو مجھے پسند نہیں، تو جو چیزیں سرکار کو پسند ہے اس سے ہم پیار کریں، یہی محبت رسول ہے۔ آج ہم راستہ تنگ کرتے ہیں، نالی کھود کھود کے پاٹتے ہیں، راستہ تنگ کرتے، کیا یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول یہ ہے، سرکار نے فرمایا ہے ایذاء الطریق، سرکار نے فرمایا ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اس کو ہٹاؤ، راستہ جام نہ کرو۔
اس لیے کہ راستے پہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار آ رہا ہو، کوئی دوا کرانے جا رہا ہو، ہم جلوس نکالیں اور جلوس میں راستہ روک دیں؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جلوس نکالنا محبت رسول، اور راستے والے کو راستہ دینا یہ بھی محبت رسول ہے۔ پتہ چلا کوئی بیمار ہے، کوئی حاجت مند ہے اور ہم راستہ روکیں جلوس میں، تو یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ ہم راستہ دے دیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں۔ بتاتے ہیں کہ انگریز ایک مرتبہ گزرا صبح اور راستے پہ کوئی روڑا پڑا ہوا تھا، تو انگریز نے کہا لگتا ہے کہ ابھی اس راستے سے کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ راستے پہ روڑا نہیں پڑا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ راستہ سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرو۔ ابھی شاید کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، گزرا ہوتا تو روڑا ایک کنارے رکھا ہوتا۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اپنے کردار سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ظاہر کرے۔ محبت کرو، بغیر محبت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عمل کرو۔ حدیث پاک میں کہ میرے پیغمبر رات میں جب لوگ سو جاتے تھے تو قیام کرتے تھے، اور اسی قیام میں اتنی دیر تک قرآن پڑھتے، اتنی دیر تک پڑھتے کہ بخاری شریف میں ہے حتی تورت قدما، یہاں تک کہ سرکار کے دونوں پیر سوج جانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت فرمائی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، میں قیام کرو مگر تھوڑا قیام کیا کرو۔ تو قیام سے میرے نبی کو محبت تھی۔ قیام کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اسی سے محبت رسول ہماری ظاہر ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود شکریہ، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن عمر، مدینہ منورہ کے قریب ایک میدان تھا، تو اسی میدان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی کو ایسے گھما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر یہاں اونٹنی گھما رہے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک مرتبہ دیکھا اپنی اونٹنی کو گھما رہے تھے تو سرکار کی محبت میں میں بھی اپنی اونٹنی کو گھما رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو صحابہ محبت کرتے تھے، کرو۔ محبتوں کی بہت فہرست لمبی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو،
کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیجیے. یا نبی